دنیا یہ دونوں کوئی الگ چیز نہیں ہیں، یہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ ہم ان میں سے اگر ایک چیز نکال دیں گے تو دوسری پہیے کی وجہ سے ہماری گاڑی ان بیلنس ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہمارے دین اور دنیا ہے، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر اپنے سے الگ کر دیں گے تو ہماری لائف کا پورا اسٹرکچر ان بیلنس ہو جائے گا، ہمارے اخلاق بھی ختم ہو جائیں گے اور ہماری دنیا کی معاملات میں بھی وہ بات نہیں رہے گی جو کہ ہم دین اور دنیا الگ کر دیں گے، اس کے ہو جانے سے ان بیلنس ہوگا۔ دیکھیں ہم اسے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے، ایک پہلا ہے کہ ہماری دنیا اور دوسرا کہ ہم دین کو کیسے فالو کر رہے ہیں یا کیسے اپنی لائف میں اتاریں۔ چلیے تو ہم پہلے پارٹ پہ بات کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا۔ سسٹرز آپ کے لائک ہماری ویڈیو کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے ویڈیو کو آگے بڑھنے میں ہیلپ ملتی ہے۔ چلیے تو آگے بات کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا لائف اسٹائل کیا ہے؟ ہم دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ایک دوڑ میں لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ، ایک دوسرے کو پیچھا نیچا دکھانے کی دوڑ، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے چیزیں خریدنے کی دوڑ اور نہ جانے کیا کیا دوڑ۔ اس کے پاس ایسی چیز ہے میرے پاس نہیں، اس کے پاس یہ ڈگری ہے میرے پاس نہیں، اس کے پاس وہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں۔ اس دوڑ نے ہمیں بالکل ہی بلائنڈ کر دیا ہے، ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، بس ایک طرح کا جنون سا سوار ہو گیا۔ یہاں تک دوڑ لگا رکھی ہے کہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کی چاروں طرف نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ جھوٹ نہ بلائے 50% سے بھی زیادہ ہماری جو آبادی ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتی۔ یہ حال ہے، بتائیں جب دین اور دنیا کو ہم اس طرح ہینڈل کریں گے تو ہم کیسے لیڈ کر سکتے ہیں، اس قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ایز اے قوم اگر ہم آگے بڑھنا ہے تو دین اور دنیا دونوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہوگا، نہیں تو ہم کبھی آگے ہی نہیں جا سکتے، بس ایک سرکل ہے جس میں گھومتے رہ جائیں گے، اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پائیں گے۔ اور اب ہم چلتے ہیں دین کے اس حصے کی طرف جو ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے دین کے نام پر ایک طرح کا ایسا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے کہ آواز باہر نہیں جا سکتی، تم اتنا اونچا کیسے بول سکتی ہو، تم بنا چادر بنا برقعے کے گھر سے باہر کیسے نکل گئی، یہاں تک کہ ان کی ہر چیز پر ایک پابندی ہے۔ دیکھیں یہ بھی دین کا ایک ایسا میٹر ہے کہ اگر ہم اسے زیادہ کہیں گے تو اس پہ پھر بہت طریقے کے سوالات اٹھنے لگتے ہیں جو کہ ہم نہیں چاہتے، نہ ہمارا تنقید کرنے کا کوئی مقصد ہے نہ کسی کو ہرٹ کرنے کا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ دین کے نام پر بھی کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو اگر دین اور دنیا کا بیلنس رکھنا ہے تو مائی ڈیئر سسٹر آپ کو اسٹڈی خود کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے پروفٹ کی لائف دیکھیں کہ آپ کے پاس آپ کی اسٹڈی میں اپنی بکس کے اندر دیکھیں کیا آپ نے کوئی بھی ایک بایوگرافی آپ کے اپنے پروفٹ کی ہے آپ کے پاس؟ اگر ہے تو آپ نے کتنا حصہ اس کا پڑھا ہے اور کتنا اپنی لائف میں اسے یوز کیا ہے؟ کبھی آپ نے یہ چیز غور کی ہے کہ ہم جس چیز کو ہم جنہیں فالو کرتے ہیں ان کی لائف میں کو جاننے کا حق تو ہم پر سب سے پہلا ہے۔ کیا ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، ان کی اہلیہ اور ہماری اماں کی لائف ہم جانتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف اور ہمارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی لائف کو کیا ہم نے کبھی اسٹڈی کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو کیوں؟ اپنے اندر یہ سوال اٹھنے دے اور پوچھے، خود سے سوال کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو کٹ گھرے میں کھڑا کریں گی تو جانیں گی کہ واقعی ہم نے دین اور دنیا کو ان بیلنس خود سے کیا ہے، کسی اور نے ہماری لائف کو نہیں ان بیلنس کیا۔ اگر آپ کو دیکھو بیلنس بنانا ہے دین اور دنیا میں تو آپ کو اس چیز کو اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی لائف کو کیسے گزاریں بنا کسی کے آج کے فتنے کے دور سے بچنے کے لیے۔ آپ اپنی پروفٹ کی لائف کو پڑھیں اور دیکھیں، ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اتاریں، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی شادی بیاہ کیسے تھیں، ان کی خوشیاں کیسی تھیں۔ ہماری تو خوشیاں بس چیزیں خریدنے میں ہیں کہ یہ چیز ہوگی تو ہمیں خوشی ملے گی، ایسے کپڑے ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو ہم خوش نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی دنیا کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر رکھا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں
کہ اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا۔ مائی ڈیئر سسٹر، اللہ نے ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالا، ہم نے خود کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ ہم نئی نئی رسمیں نکالتے ہیں اور سماج پر ایک بوجھ بنتا ہے، اسے کبھی ہم ایبزرو کرتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس سے سماج پر اور ہماری قوم پر کتنا دباؤ ہے، لیکن نہیں، سب کو ایک خوشیاں چاہیے، بس انجوائمنٹ کا ایک طریقہ نکالنا ہے، چاہے وہ بوجھ ہو، چاہے وہ کسی کے لیے گلے کا پھندہ بن جائے۔ جب ہم ایسی خوشیاں تلاش کریں گے تو پھر آزمائش میں کیوں نہیں آئیں گے؟ آزمائش تو ہمارا مقدر خود ہم نے بنا لیا۔ ان سب سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی لائف کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جب تک آپ خود سے سوال نہیں کرے گی تو سسٹر ان سب چیزوں سے نہیں نکل سکتی، کیونکہ شیطان ہمارے سب کے ساتھ ہے اور وہ ہمیں کبھی نکلنے ہی نہیں دے گا۔ اور اس کے نہ نکلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خود بھی نکلنا نہیں چاہتے ان سب سے۔ اگر نکلنا چاہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتے ہیں اور اپنے بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہو تو اللہ تمہاری طرف 10 قدم بڑھاتے ہیں، اور تم اگر اللہ کی طرف چل کے جاتے ہو تو اللہ تمہاری طرف دوڑ کے آتا ہے۔ کبھی اس میننگ کو، اس مطلب کو سمجھنا کہ اللہ کا چلنا کیا ہے، وہ کتنی تیزی سے ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن تبھی جب ہم دل سے اللہ کی طرف جانا چاہیں گے، اور ہماری عافیت اور ہماری دین و دنیا تبھی بن سکتی ہے جب ہم اللہ کی طرف جائیں گے۔ دولت اکٹھی کر لینا یا دولت کا انبار لگا لینا یا چیزوں سے اپنے گھر کو بھر لینا کوئی کامیابی نہیں۔ اگر کامیابی ہے تو وہ اللہ کو راضی کر لینا ہے، کیونکہ دنیا چند دن کی ہے، یہ سب یہیں رہ جائے گی اور ہم سب کو اللہ کے سامنے جانا ہے اور جواب دینا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ مائی ڈیئر سسٹر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔